مصنف رحمہ اللہ جو ہے نا جی وہ مستحقین ترکہ کی جو تعداد ہے اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ مستحقین ترکہ کی تعداد کو بیان فرما رہے ہیں، یعنی وہ افراد جو ترکہ کے مستحق ہیں، جو ترکہ کے حقدار ہیں، ان کو بیان تو مستحقین ترکہ کی تعداد جو مصنف رحمہ اللہ نے بیان فرمائی ہے وہ 10 ہے جی۔ مستحقین ترکہ کی جو تعداد مصنف نے بیان فرمائی ہے وہ 10 ہے۔ تو ہم پہلے جو ہے مستحقین ترکہ کی جو ہیں ان کو سب کو نام ان کے پڑھ لیتے ہیں جی، ان کے نام یاد کر لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے پھر ان کی تفصیلات پڑھیں گے۔ تو مستحقین ترکہ کی جو 10 تعداد ہے وہ ان میں سے سب سے پہلے جو ہیں وہ اصحاب فرائض ہیں، سب سے نمبر 2 عصبات نسبیہ ہیں، عصبات نمبر 3 عصبات سببیہ ہیں، نمبر 4 عصبات سببیہ کے مذکر عصبات، عصبات سببیہ کے نمبر 5 رد علی ذوی الفروض نسبیہ، رد اور نمبر 6 ذوی الارحام، نمبر 6 نمبر 7 مولا الموالات، نمبر 7 اور نمبر 8 مقر لہ بالنسب علی الغیر، مقر لہ بالنسب علی الغیر، اور نمبر 9 موصی لہ بجمیع المال، موصی لہ بجمیع المال، اور نمبر 10 بیت المال۔ مستحقین ترکہ کی تعداد 10 ہے جی۔ یہ تو ہم نے اجمالی طور پر ان کی جو تعداد ہے ان کے نام ہم نے پڑھ لیے ہیں جی۔ مستحقین جو ترکہ ہیں ان کی تعداد، ان کے جو گروپ 10 گروپ ہیں ان کے نام ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ اب ہم جو ہے ان سب کی جو ہے وہ تفصیل کرتے ہیں، ترتیب وار ہیں جی۔ سب سے پہلے جن افراد کے اندر میت کا ترکہ تقسیم کیا جائے گا، سب سے پہلے جن افراد کے اندر میت کا ترکہ تقسیم کیا جائے گا ان کو اصحاب فرائض کہتے ہیں، ان کو اصحاب فرائض کہتے ہیں۔ میت کا جو ترکہ ہے وہ سب سے پہلے اصحاب فرائض کے اندر تقسیم کیا جائے گا، اصحاب فرائض کے اندر تقسیم کیا جائے گا۔ ان کو اصحاب فرائض بھی ان کا نام ہے اور ان کو ذوی الفروض بھی کہتے ہیں، ان کو اصحاب فرائض بھی کہتے ہیں، ذوی الفروض بھی کہتے ہیں۔ تو میت کا ترکہ سب سے پہلے اصحاب فرائض یا ذوی الفروض کے اندر تقسیم کیا جائے گا۔ تو اب اصحاب فرائض یا ذوی الفروض کی تعریف کیا ہے، کن لوگوں کو اصحاب فرائض کہتے ہیں، کن لوگوں کو ذوی الفروض کہتے ہیں؟ تو مصنف رحمہ اللہ نے اس کی تعریف کی ہے، تعریف کرتے ہوئے بتایا کہ اصحاب فرائض یا ذوی الفروض جو ہے میت کے ان رشتہ داروں کو کہا جاتا ہے کہ جن کے حصے جو ہیں وہ کتاب اللہ، سنت رسول یا اجماع امت سے جو ہیں وہ مقرر ہیں، جن کے حصے کتاب اللہ ان کو کیا کہتے ہیں؟ اصحاب میت کے وہ رشتہ دار جن کے حصے کتاب اللہ، قرآن پاک، سنت رسول، حدیث شریف یا اجماع امت سے کیا ہیں؟ مقرر ہیں۔ میت کے ایسے رشتہ داروں کو اصحاب فرائض بھی کہتے ہیں اور ذوی الفروض بھی کہتے ہیں۔ یہ دونوں نام ہیں ان کے، اصحاب فرائض بھی ہیں اور ذوی الفروض بھی ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اب اصحاب فرائض اور ذوی الفروض کی تعریف تو ہمیں معلوم ہو گئی، تعریف تو ہمیں معلوم ہو گئی کہ جن رشتہ داروں کا حصہ جو ہے وہ کتاب اللہ میں، سنت رسول میں یا اجماع امت کے اندر مقرر کیا گیا ہے ان کو اصحاب فرائض کہتے ہیں۔ لیکن ابھی محض تعریف سے جو ہے نا جی وہ بات اتنی کھل کر سامنے نہیں آتی، محض تعریف سے بات کھل کر سامنے نہیں آتی جب تک کہ ان کی مثالیں نہ دی جائیں۔
لیکن چونکہ مثالیں آگے باب خود اگلا باب جو ہے اس فصل کے بعد شاید باب اگر شروع ہو رہا ہے باب معرفت الفروضی و مستحقیہا، اور ٹھیک ہے جی آگے فصل شاید موانف الارث ہوگی، جی ایسا ہی ہے نا جی، جی اگلی فصل، موانع فلس اور اس کے بعد پھر باب آ رہا ہے کوئی جی بابو، معرفت الفروض و مستحق ہاں و مستحقیہا و مستحق اور ٹھیک ہے نا، تو وہاں پر جو ہے وہ اصحاب فرائض یا ذوی الفروض کی تفصیل آ رہی ہے، لیکن نام کی حد تک جو ہیں وہ یہاں پر ہم ذکر کر دیتے ہیں تاکہ جو ہے کسی قسم کا کوئی اشتباہ باقی نہ رہے، کسی قسم کا استباع باقی نہ رہے۔ ہمیں اصحاب فرائض اور ذوی الفروض کی تعریف تو معلوم ہو گئی کہ اصحاب فرائض یا ذوی الفروض میت کے وہ رشتہ دار ہیں جن کے حصے جو ہیں وہ کتاب اللہ، سنت رسول یا اجماع امت سے کیا ہیں، مقرر ہیں۔ تو بھائی ان کی جو تعداد ہے، اصحاب فرائض کی جو تعداد ہے وہ 12 ہے، اصحاب فرائض کی جو تعداد ہے وہ 12 ہے، ان 12 میں سے 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں ہیں، 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں ہیں۔ جو 4 مرد ہیں ان میں سے ایک جو ہے وہ باپ ہے، ایک کیا ہے، باپ ہے، دوسرا جو ہے وہ جد صحیح ہے، کیا ہے، جد صحیح ہے، جد صحیح ایک دادا ہے، کیا ہے، دادا ہے، یہاں آپ یہی سمجھ لیں کہ جد صحیح سے مراد دادا ہے، مزید اس کی تفصیل آگے آ جائے گی، یہاں آپ یہی سمجھیں کہ جد صحیح سے مراد دادا ہے، اور ٹھیک ہے، جی اور تیسرا جو مرد ہے وہ شوہر ہے، کیا ہے جی، شوہر ہے، اور چوتھا جو ہے وہ اخیافی بائی ہے، کیا ہے، اخیافی بھائی ہے، اخیافی بائی کسے کہتے ہیں، وہ پیچھے بات گزر چکی ہے، پیچھے بات گزر چکی ہے۔ بھائی اصحاب فرائض کی تعداد کتنی ہے، 12 میں سے 4 مرد ہیں، وہ 4 مرد جو ہیں ان میں سے ایک باپ ہے، ایک جد صحیح ہے، اور ایک جو ہے وہ شوہر ہے، اور ایک اخیافی بھائی ہے، یہ 4 مرد ہوگا جی، جی، اور 8 جو ہیں وہ عورتیں ہیں، 8 عورتیں ہیں، 8 جو عورتیں ہیں ان میں سے ایک جو ہے وہ بیویاں ہیں، کیا ہیں، بیویاں، چاہے بیوی ایک ہو چاہے ایک سے زائد، زائد ہوں، ایک جو بیویاں ہیں، اور نمبر 2 جو ہے وہ بیٹیاں ہیں، نمبر 3 جو ہے وہ پوتیاں ہیں، نمبر 4 جو ہے وہ عینی بہن ہے، نمبر 5 اللاتی بہن ہے، نمبر 6 اخیافی بہن ہے، نمبر 7 ماں ہے، اور نمبر 8 جدہ صحیحہ، جدہ صحیح، جدہ صحیحہ سے مراد جو ہے وہ نانی دادی ہے، کیا ہے، نانی دادی، تعریف آگے آ جائے، آ جائے گی، لیکن یہاں پر یاد آپ یہ رکھ لیں کہ نانی دادی، اور ٹھیک ہے بھائی، بہرحال جی اصحاب فرائض کی تعریف بھی آ گئی، جی، اصحاب فرائض کی تعریف بھی آ گئی، تعریف بھی آ گئی، اور ان سب کی تعداد بھی آ گئی ہیں جی، جی، ان میں سے کتنے مرد ہیں اور کتنی عورتیں ہیں، عورتیں ہیں، تعریف کے بعد یہ تعداد آپ کو بتا دی گئی ہے تاکہ بات مکمل طور پر کھل کر سامنے آ جائے، یہ اشتباہ نہ رہے، پتہ نہیں یار وہ کون سے رشتہ دار ہیں جن کے حصے کتاب اللہ کے اندر کیا ہیں، مقرر ہیں، تو کہیں آپ کا صبر کا جو پیمانہ ہے وہ لبریز نہ ہو جائے کہیں ہے، اس وجہ سے میں نے آپ کو جو ہے وہ پہلے ہی بتا دیا ہے کہ ان کی تعداد کیا ہے، 12 ہیں، ان میں سے 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں ہیں، 4 مرد ہیں، 4 مردوں کے نام تو میں نے 2 مرتبہ گن دیے ہیں نا جی، اور جو 8 عورتیں ہیں ان کے نام ایک ہی مرتبہ گنے ہیں، تو ایک مرتبہ پھر آپ سن لیں کہ جو 8 عورتیں ہیں ان میں سے ایک پہلے نمبر پر بیویاں ہیں، پھر پہلے نمبر ضروری نہیں، بیویاں ہیں، بیٹیاں ہیں، پوتیاں ہیں، عینی بہنیں ہیں، اللاتی بہنیں ہیں، اخیافی بہنیں ہیں، ماں ہے، اور جدہ صحیحہ ہے، ٹھیک ہے جی، یہ ہیں جی 12 افراد، 4 مرد اور 8 عورتیں، چلیں جس کو بیان کرو۔ اچھا بھائی یہاں پر جو مصنف رحمہ اللہ ہیں انہوں نے یہاں پر فی الکتاب کہا ہے، کیا کہا، فی الکتاب، فی الکتاب کے بعد کچھ آگے ذکر کیا ہے، فی السنتی یا اجماع الامت کو ذکر کیا ہے، نہیں ذکر کیا ہے، ذکر نہیں کیا، تو بھائی اصحاب فرائض صرف وہ نہیں ہیں، اصحاب فرائض صرف وہ نہیں ہے
کہ جن کے حصے کتاب اللہ کے اندر مذکور ہوں، کتاب اللہ کے اندر مذکور ہے، بلکہ جن کے حصے کتاب اللہ کے اندر مقرر ہیں وہ بھی کیا ہیں؟ اصحاب فرائض ہیں، جن کے حصے سنت رسول میں مقرر ہیں وہ بھی، اصحاب فرائض ہیں، اور جن کے حصے اجماع امت سے مقرر ہیں وہ بھی اصحاب فرائض ہیں۔ تو یہاں مصنف رحمہ اللہ نے جو فی الکتاب کا ذکر کیا ہے یہ صرف اور صرف مثال کے طور پر ذکر کیا ہے، یہ صرف اور صرف مثال کے طور پر کیا ہے، کوئی حصر کے لیے ذکر نہیں کیا ہے کہ صرف کہ اپنا اصحاب فرائض وہی ہیں جن کے حصے کتاب اللہ میں مقرر ہیں، جن کے اس سے کتاب اللہ میں مقرر ہے، باقیوں کو خارج نہیں کیا، سنت رسول اور اجماع امت والے جن کے حصے مقرر ہیں جو ان کو خارج نہیں کیا، یہ صرف مثال کے طور پر کتاب کا ذکر کر دیا ہے، صرف مثال کے طور پر کتاب کا ذکر ہاں صرف مثال کے طور پر اس کا ذکر کیا ہے، ورنہ جو جن کے حصے اجماع امت سے مقرر ہیں یا جن کے حصے سنت رسول سے مقرر ہیں وہ بھی کیا ہیں؟ اس کے اندر داخل وہ بھی اصحاب فرائض ہی ہیں بیٹا جی، وہ بھی کیا ہیں؟ اصحاب فرائض یہی ہے۔ وہ ٹھیک ہے۔ اچھا جی، دوسرا نمبر، دوسرا وہ کیا ہے؟ ثم یبدأ، بولو ثم یبدأ ہے، ثم یبدأ، ہاں فرماتے ہیں کہ اصحاب فرائض سے جب مال بچ جائے، اصحاب فرائض سے مال جب بچ جائے، یعنی اصحاب فرائض جو ہیں ان کو ان کے مقررہ حصے دے دیے جائیں، ان کو مقررہ حصے سے جائیں، ان کے مقررہ حصے دے دیے جائیں تو مقررہ حصے دینے کے بعد مال بچ جائے، مال بچ جائے، اب وہ مال جو ہے وہ دیا جائے گا عصبات نسبیہ کو، وہ مال دیا جائے گا عصبات نسبیہ کو، عصبات نسبیہ کو، ٹھیک ہے۔ تو لفظ عصبات جو ہے یہ عصبہ کی جمع ہے، جی عصبہ کی جمع ہے، جمع ہے، تو عصبہ کی پھر جو ہے وہ دو قسمیں ہیں، عصبہ کی دو قسم، عصبہ نسبی اور عصبہ سببی، عصبہ نسبی اور نسبی، ٹھیک ہے۔ تو مطلق عصبہ کی مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تعریف کی ہے، تو جو تعریف مصنف نے کی ہے وہ مطلق عصبہ کی ہے، لہٰذا وہ عصبہ نسبی کو بھی شامل ہوگی اور عصبہ سببی کو بھی کیا ہوگی؟ شامل ہوگی۔ تو مطلق عصبہ کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ عصبہ ہر اس شخص کو کہتے ہیں، عصبہ ہر اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو اصحاب فرائض سے بچا ہوا مال حاصل کرتا ہے، جو اصحاب فرائض سے اور اصحاب فرائض کے نہ ہونے کی صورت میں، یعنی اگر وہ اکیلا ہی ہو، اگر وہ اکیلا ہی ہو، اصحاب فرائض ہوں ہی نہ، تو پھر وہ سارا مال حاصل کر لیتا ہے، پھر وہ سارا مال حاصل کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مطلق عصبہ ہر وہ میت کا ہر وہ رشتہ دار کہلاتا ہے کہ جو اصحاب فرائض سے مال بچ جائے اس مال کو حاصل کرے، اصحاب فرائض سے بچے ہوئے مال کو حاصل کرے، اور انفراد کی صورت میں، اور انفراد کی صورت میں اکیلے ہونے کے وقت، یعنی جب اصحاب فرائض میں سے کوئی بھی نہ ہو، وہ اکیلا ہی ہو، وہ سارا مال حاصل کر لیتا ہے، وہ سارا مال حاصل کر لیتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عصبہ کہتے ہیں اس کو۔ اب یہ جو عصبہ ہے وہ دو قسم کا ہے، عصبہ نسبی اور عصبہ تو جو عصبہ نسبی ہے یہ وہ کہلائے گا کہ جو اپنا گوشت پوشت میں میت کے ساتھ کیا ہے؟ شریک ہے، جو کیا ہے؟ گوشت پوشت میں کیا ہے؟ اس کا رشتہ دار ہے، اس کا کیا ہے؟ رشتہ دار ہے۔ جس طرح کی مثال کے طور پر چچے ہوتے ہیں، تائے چچے، یہ کیا ہوتے ہیں؟ خونی رشتہ ہوتا ہے نا، کیا ہوتا ہے؟ خونی رشتہ ہوتا ہے۔ گوشت پوشت میں کیا ہوتے ہیں؟ اس کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ تو نسبی وہ عصبہ کہلاتا ہے جو گوشت پوشت میں کیا ہو؟ شریک ہو، اور ٹھیک ہے۔ اور سببی وہ ہوتا ہے جو گوشت پوشت میں شریک نہ ہو، بلکہ وہ
آزاد کرنے کی وجہ سے، بلکہ وہ آزاد کرنے کی وجہ سے کیا بنا ہو؟ عصبہ بنا ہو، بلکہ وہ اور دیکھو نا بھئی، ایک شخص کا غلام تھا زید کا، بکر نامی شخص زید کا غلام تھا، بکر نامی زید کا تھا، زید کا غلام تھا۔ اب زید نے اپنے بکر نامی غلام کو کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا۔ بکر نامی غلام کو کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا۔ اب یہ جو زید ہے یہ اس اپنا آزاد شدہ غلام کا کیا ہے؟ آقا ہے، آقا ہی ہے نا جی، یہ کیا ہے؟ اس کا آقا ہے، اس کا آقا ہے، اس کا معتق ہے، اس کو آزاد کرنے والا ہے۔ یہ جو آزاد کرنے والا ہے یہ اس آزاد شدہ غلام کا کیا ہے؟ عصبہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کا کیا ہے؟ عصبہ ہے یہ، لیکن یہ عصبہ جو ہے وہ عصبہ سببی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ آزاد کرنے کی وجہ سے کیا بنا ہے؟ اس کا آزاد کرنے کی وجہ سے اس کا عصبہ بنا ہے۔ اور ٹھیک ہے، تو بہرحال جو شخص جو ہے وہ اصحاب فرائض سے بچا ہوا مال حاصل کرے، اصحاب بچا ہوا مال جو ہے وہ حاصل کرے، اور اکیلے ہونے کی صورت میں، اصحاب فرائض کے نہ ہونے کی صورت میں وہ سارا مال کیا کر لے؟ حاصل کر لے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو عصبہ کہتے ہیں۔ عصبہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں، عصبہ سببی ہے اور عصبہ نسبی ہے۔ عصبہ سببی ہے اور عصبہ نسبی جو ہے وہ میت کے وہ رشتہ دار ہوتے ہیں جو گوشت پوشت میں کیا ہوتے ہیں؟ شریک ہوتے ہیں، جیسا کہ جو ہے وہ چچا تایا ہوتا ہے، یہ گوشت پوشت میں جو ہے وہ شریک ہوتا ہے۔ تو عصبہ سببی جو ہے، عصبہ سببی وہ عصبہ ہوتا ہے جو گوشت پوشت میں شریک نہیں ہوتا، بلکہ آزاد کرنے کی وجہ سے وہ کیا بنتا ہے؟ عصبہ بنتا ہے، آزاد کرنے کی وجہ سے عصبہ بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ماتن مصنف رحمہ اللہ کا جو یہ قول ہے فما ابقت ہو ہے، کیا ہے؟ ما ابقت ہو، ہاں، تو اس سے جو ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ ہے، اس عبارت سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر میت کا جو بچا ہوا مال ہے وہ سارا مال اصحاب فرائض حاصل کر لیں، سارا مال اصحاب فرائض کے جو حصے مقرر ہیں وہ سارا مال انہی حصوں کے اندر ہی چلا جائے، وہ سارا مال انہی حصوں کے اندر ہی چلا جائے، تو اس صورت کے اندر جو عصبات ہیں وہ محروم ہوں گے، وہ کیا ہوں گے؟ محروم ہوں گے، ہاں، محروم ہو گئے۔ اس صورت کے اندر ان کو کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ یہ فرمایا ما ابقت ہو اصحاب فرائض کہ عصبہ وہ ہے جو اصحاب فرائض سے بچا ہوا مال کیا کرے؟ جو تو اگر پھر اصحاب فرائض سے بچے گا نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر محروم ہوگا نا جی، پھر کیا ہوگا؟ محروم ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، چلیں جی اس بات کو بیان فرمائیں۔ اچھا جی، پہلے کھولنے سے پہلے ذرا عبارت، جو مستحقین ترکہ تھے ان سب سے پہلے تو کیا تھا جی؟ اصحاب فرائض تھے، تو اصحاب فرائض کو ان کے حصے دینے کے بعد، ان کے حصے دینے کے بعد مال اگر جو ہے وہ بچ جاتا ہے تو پھر وہ مال جو ہے وہ عصبہ نسبیہ کو دیا جاتا ہے، عصبہ نسبیہ کو دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر کسی میت کا جو ہے وہ عصبہ نسبیہ جو ہے وہ موجود نہ ہو، عصبہ نسبیہ موجود نہ ہو، اور ٹھیک ہے، یعنی اصحاب فرائض جو ہیں ان کو ان کے حصے دے دیے، اصحاب فرائض ان کے حصے دیے اور مال بچ گیا، مال بچ گیا، تو ظاہر بات ہے پھر وہ مال کن کو دیا جاتا ہے؟ عصب نسبیہ کو دیا جاتا ہے، عصبات نسبیہ کو دیا جاتا ہے، عصبات نسبیہ کو دیا جاتا ہے۔ تو ایسا اتفاق ہوا کہ مال جو ہے اصحاب فرائض کو دے دیا، مال اصحاب فرائض کو دے دیا، ان کو ان کے حصے دے دیے، پیچھے مال بچ گیا،
پیچھے کچھ مال بچ گیا لیکن اس میت کا جو عصبہ نسبی ہے وہ موجود نہیں ہے، وہ موجود نہیں ہے، وہ پہلے فوت ہو چکے ہیں، وہ پہلے فوت اور ٹھیک ہے جی، اس کی موت سے پہلے وہ گزر گیا تھے، اس کی موت سے پہلے گزر گیا اور ٹھیک ہے، جی، تو اس صورت کے اندر پھر وہ مال جو ہے وہ دیا جائے گا عصبہ سببی کو، عصبہ سبب بھی ہو اور ٹھیک ہے۔ جی، آپ دیکھ لو کہ جو زید نامی شخص ہے اس نے اپنا، اس کا غلام تھا بکر نامی شخص، زید نامی شخص کا ایک غلام تھا، بکر نام شخص تو اب زید جو ہے وہ آقا ہے اور بکر نامی شخص اس کا کیا ہے، غلام ہے۔ اب زید جو ہے اس نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا، زید نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا، تو اس نے آزاد ہونے کے بعد کمائی کی، اس نے آزاد ہونے کے بعد کمائی کی، دولت پیسے اکٹھا کیا، یا لوگوں نے تحائف نذرانے پیش کیے ہیں، تحفے گفٹ پیش کیے، بہرحال اس کے پاس مال جمع ہو گیا، اس کے پاس مال جمع ہو گیا، وہ آزاد شدہ غلام کے پاس کیا ہو گیا، مال جمع ہو گیا، مال جمع ہو گیا۔ اب ایسا ہوا کہ ایک دن جو ہے وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، کچھ مال چھوڑ کر اللہ کو پیارا ہو گیا، اس کا وصال ہو گیا، انتقال کر گیا وہ، ٹھیک ہے۔ جی، اب جب وہ انتقال کیا تو اس کے کچھ اصحاب فرائض تھے، اس کے خود عذاب کے فرائض سے تو اصحاب فرائض کو جو مال ہے وہ تقسیم کر دیا گیا، یعنی سارے حقوق جو پہلے ہوتے ہیں جی، وہ جو تجہیز و تکفین ہے، ادائیگی قرض ہے، نفاذ وصیت ہے، جی، یہ سارے کام کیے گئے۔ جی، اس کے بعد جو مال بچا تھا وہ اصحاب فرائض کے اندر کیا کیا گیا، تقسیم کیا گیا، تقسیم کیا گیا، اور اتفاق یہ تھا کہ مال بچ گیا ہے اور عصبات نسبیہ میں سے کوئی بھی نہیں ہے، عصبات نسبیہ میں سے کوئی بھی نہیں، ہاں اس جس آقا نے اس کو آزاد کیا تھا، جس آقا نے اس کو آزاد کیا آزاد کیا تھا، وہ جو مولا العتاقہ ہے، مولا اطاعت وہ جو موتق جس نے آزاد کیا ہے اس کو مولا العتاقہ بھی کہتے ہیں، اور موتق اس کو موتق بھی کہتے ہیں، مولا العتاقہ بھی کہتے ہیں، مولا العتاقہ بھی کہتے ہیں۔ تو وہ جو مولا العتاقہ تھا، وہ جو موتق تھا، وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے، اصحاب فرائض کو مال دیا، ان کے حصے جو تھے مقررہ وہ ان کو دے دیے، مال کچھ بچ گیا، اور اس آزاد شدہ غلام کا کوئی عصبہ نسبی نہیں ہے، البتہ جس آقا نے اس کو کیا کیا تھا، آزاد کیا تھا، اس کو مولا العتاقہ بھی کہتے ہیں، اس کو موتق بھی کہتے ہیں، وہ زندہ ہے۔ وہ کون سا عصبہ بنتا ہے، اسباب سببی، ہاں عصبہ سببی بنتا ہے۔ تو اب اس معتق کی جو مال جو باقی بچا ہے وہ اسی آقا کو دیا جائے گا، اسی آقا کو دیا جائے گا، مولا العتاقہ کو دیا جائے گا، جو کہ اس آزاد شدہ غلام کا عصبہ سببی ہے، عصبہ سببی ہے، اور ٹھیک ہے بھائی۔ ہاں تو بات یہ ہو گئی کہ اصحاب فرائض جو ہیں، آزاد شدہ غلام کا جو ہے وہ عصبہ نسبی موجود ہوا، عصبہ نسبی موجود ہوا، تو ظاہر بات ہے پھر وہ مال کس کو ملے گا، ہاں عصبہ نسبی کو ملے گا، پھر عصبہ سببی کو ترتیب ہے نا جی، اصحاب فرائض کو پہلے دیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر باری کس کی آتی ہے، عصبہ نسبی کی آتی ہے، عصبہ نسبی نہ ہو تو پھر عصبہ سببی کی طرف جاتے ہیں، پھر ہاں اگر اصحاب فرائض کو مال دینے کے بعد مال بچ جائے اور عصبہ نسبی موجود ہو تو پھر اس کو ملتا ہے، پھر سببی کو نہیں ملتا، پھر سببی کیا ہوتا ہے، محروم ہوتا ہے، پھر سببی کیا ہوتا ہے۔ چلیں جی اس بات کو کریں بیان۔ چلیں جناب، ہم نے جو ہے جو 10 تعداد تھی نا جی، کتنی تعداد تھی، 10 تعداد تھی، تو 10 تعداد کے بعد ہم نے ابھی تک جو ہے وہ 3 کے متعلق پڑھا ہے نا جی، 3 کے متعلق تفصیلات جو ہیں ہم نے پڑھ لی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اصحاب فرائض کو مال دیا،
اصحاب فرائض کو مال دیا، اور اصحاب فرائض کو مال دینے کے بعد کچھ مال جو ہے وہ بچ گیا، کچھ مال بچ گیا، بچ گیا، تو اب وہ مال دینا تھا اسباء نسبی کو، تو اسباء نسبی موجود نہیں تھے، اسباء پھر وہ مال دینا تھا اسباء سببی کو، اور اسباء سببی بھی موجود نہیں ہے، مال بچا ہے، مال تو پھر چوتھے نمبر پر وہ جو مال دیا جائے گا وہ اسباء سببی کے مذکر اسبات کو، اسباء اسباء سببی کے جو مذکر اسبات ہوں گے پھر وہ مال کس کو دیا جائے گا؟ ان کو دیا جائے گا، پھر وہ مال بھائی اس کی ذرا آپ تفصیل دیکھیں، اس کی مثال کو سمجھیں۔ بھائی زید نامی شخص کا غلام تھا بکر، زید نامی شخص کا، تو بکر جو تھا زید نے اس کو کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا، زید نے، ٹھیک ہے۔ اس حال میں کہ جو زید تھا، جو زید تھا یہ خود بھی فاروق نامی شخص کا آزاد کیا ہوا تھا، یہ خود بھی فاروق نامی شخص کا آزاد کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو زید ہے، یہ جو زید ہے اس کا ایک بیٹا بھی تھا، عبد الرحمن نامی اس کا ایک بیٹا تھا، کیا تھا؟ عبد الرحمن نامی ایک بیٹا تھا، وہ ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس مثال کے اندر، پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ جو زید ہے، جو وہ مولل اتاقہ بھی ہے، وہ اور معتق بھی ہے، ہے کہ نہیں بھائی؟ یہ معتق بھی ہے اور معتق بھی ہے۔ یہ معتق کس کے لیے ہے؟ ہاں، یہ بکر کے لیے معتق ہے، اور یہ معتق کس کے لیے ہے؟ شاباش، ٹھیک ہے۔ تو جو فاروق ہے وہ مولل اتاقہ ہے، وہ مولل اتاقہ ہے، معتق ہے، مولل، ٹھیک ہے۔ وہ مولل اتاقہ اول بن جائے گا نا، پھر وہ کیا ہے؟ مولل اتاقہ اول ہے، وہ مولل اتاقہ اول ہے، معتق ہے۔ اور جو زید ہے وہ کیا ہے؟ وہ معتق ہے، وہ اور وہ معتق ہے، مولل اتاقہ بھی ہے، لیکن وہ مولل اتاقہ اول ہے کہ ثانی ہے؟ ثانی ہے، وہ معتق بھی ہے اور معتق بھی ہے، وہ ٹھیک ہے۔ اور وہ جو بکر ہے، وہ کیا ہے؟ وہ فقط معتق ہی ہے، وہ فقط، جو فاروق ہے وہ فقط معتق ہے، وہ، اور جو بکر ہے اور جو زید ہے معتق بھی ہے، اور ٹھیک ہے۔ اب بیٹا جی ایسا ہوا کہ جو فقط معتق ہے، جو کون؟ بکر، وہ فوت ہو گیا جی، وہ کیا ہو گیا؟ اس کے اصحاب فرائض تھے، مال ان کے اندر تقسیم کر دیا، باقی مال بچ گیا، کچھ مال باقی بچ گیا، اور اس باقی ماندہ مال کو لینے والا جو اسباء نسبی ہے وہ موجود نہیں، اور جو اسباء سببی ہے اس کا، وہ کون ہے؟ زید ہے، وہ بھی فوت ہو چکا تھا، وہ بھی، ٹھیک ہے۔ ہاں البتہ جو کون تھا؟ وہ جو کون تھا؟ فاروق، وہ بھی تھا، اور ٹھیک ہے، وہ زندہ ہے، وہ، اور زید کا جو کیا ہے؟ بیٹا ہے، وہ بھی کیا ہے؟ اب بیٹا جی جو مال دیا جائے گا وہ کس کو دیا جائے گا؟ مولل اتاقہ کا جو بیٹا ہے، یہی اسباء ہے نا اس کا،
یہ اس کا اسبا نسبی ہے یا اسبا سببی ہے؟ کون؟ عبد الرحمن. ہاں، جو عبد الرحمن ہے یہ اسبا نسبی ہے. اسبا نسبی ہے. یہ کیا ہے؟ اسبا نسبی ہے. لہذا مال اسبا نسبی کو دیا جائے گا. نسبی کو دیا جائے گا. اسبا نسبی کو دیا جائے گا. اسبا نسبی کو نہیں. اسبا نسبی کا یہ جو ہاں یہ جو تھا کون؟ زید، اس کا یہ اسبا ہے. یعنی اسبا سببی کا جو اسبا نسبی ہے، جو کیا ہے؟ اسبا سببی کا جو اسبا نسبی ہے، یہ مال اس کو دیا جائے گا. یہ مال اور ٹھیک ہے. تو اگر اتفاق سے اس کا یہ جو زید کا جو بیٹا اسبا نسبی ہے یہ بھی موجود نہیں تھا، یہ بھی تو پھر یہ کدھر جائے گا؟ اسبا سببی کون ہے؟ فاروق ہے. پھر اس کو دیا جائے گا. پھر بھائی اسبا جو سببی ہے، اسبا سببی ہے، اس کے نہ ہونے کی صورت میں جو باقی ماندہ مال ہے وہ اسبا سببی کے اسبا نسبی اسبا سببی کے جو مذکر اسبات ہوتے ہیں، جو مذکر اسبات ہوتے ہیں ان کو دیا جاتا ہے. لیکن ان کے اندر بھی ترتیب ہے. ان کے اندر بھی ترتیب ہے. کیا مطلب کہ پہلے نسبی کو دیا جائے گا اور اس کے نہ ہونے کی صورت میں سببی کو دیا جائے گا. پہلے اور اس کے، جیسا کہ اسی مثال کے اندر جو ہمارے سامنے مثال ہے، اس کے اندر زید بھی اگر فوت ہو چکا تھا، اس کا بیٹا جو اسبا نسبی ہے وہ بھی موجود تھا، اور اس کا جو اسبا سببی فاروق ہے وہ بھی موجود تھا. پھر کس کو دیا جائے گا؟ اسبا نسبی کو دیا جائے گا. اور اس کے بھی نہ ہونے کی صورت میں پھر اسبا سببی فاروق کو دیا جائے گا. مصنف کا جو قول الگ ترتیب ہے نا جی، کیا ہے؟ ہاں، الگ ترتیب کا مطلب یہی ہے. الگ ترتیب کا مطلب یہی ہے کہ جو عصبات سببیہ کے جو مذکر عصبات ہیں ان کے اندر بھی ترتیب ہے. پہلے نسبی آئیں گے اور اس کے بعد پھر سببی آئیں گے. پہلے بیٹا سمجھ آئیے نا؟ ہاں، یہ چلیں جناب، اس کو بعد یاد کریں.